السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں چھوٹی سی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ اور کتاب قرآن مجید میں مریم رضی اللہ عنہ کا بھی مذکور کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم رضی اللہ عنہ بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارا پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اس طریق پر پیدا کروں گا تاکہ ان کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقررہ ہو چکا ہے۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر درزہ اس کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یا اور بولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں چڑک پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئی۔ وہ کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ عنہ، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم رضی اللہ عنہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں کے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ زکریہ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ذکر کیا ہے، کیونکہ زکریہ علیہ السلام کا قصہ اس لیے تمہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور سورہ انبیاء میں ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخش دیا اور ان کی بیوی کو ان کے حسن و معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان مریم رضی اللہ عنہ کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مریم رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا تھا،
اور اس زمانے کے نبی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی بہن یا خالہ کے خاوند تھے ان کے نگران بنے، اور انہوں نے مریم رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد کا ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوئی تو وہ ہم وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، حتیٰ اس زمانے میں اللہ کی عبادت کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہ رہا۔ نیکی اور الہیت کے اس کے ایسے ایسے حالات ظاہر ہوئے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اس پر رشک کیا۔ فرشتوں نے اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو باعزت مقدس نبی ہوگا۔ معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی۔ مریم رضی اللہ عنہا نے بن باپ لڑکے کی پیدائش کے بات پر تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ ان کا خاوند نہیں تھا اور نہ وہ شادی کر سکتی تھی، تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس انہوں نے فرشتے کی بات سن کر سر جھکا دیا، اللہ کی طرف توجہ کی اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اس میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لوگ بچے کی وجہ سے اس کے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ صحیح اور حقیقی صورتحال کا ان کو علم نہیں ہوگا۔ وہ غور و فکر اور عقل و دانش کے بغیر صرف ظاہری حالات کو دیکھیں گے۔ وہ صرف ایام مخصوصہ میں مسجد سے باہر نکل جایا کرتی تھیں، دوسری صورت خود نوش کے انتظام کی خاطر سے نکلنا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کسی کام کے لیے نکلی اور مسجد اقصی کی مشرقی جانب اکیلی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ صاف انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ جب مریم رضی اللہ عنہا نے اسے دیکھا تو کہا اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے معلوم تھا کہ پرہیزگار عقل مند ہوتا ہے، اس سے اس آدمی کے خیال کی تردید ہوتی ہے جس نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں تقی نامی ایک فاسق و فاجر شخص معروف تھا۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں اور یہ کمزور ترین رائے ہے۔ فرشتے نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں، یعنی میں بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ نہ تو میں خاون والی ہوں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے بچے کی ولادت سے اس کا تعجب دیکھ کر جواب دیا تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے، یعنی تیری اسی حالت میں اللہ تجھ سے بچہ پیدا کرے گا، وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی ہم بن باپ اسے پیدا کر کے اس چیز کی دلیل بنائیں کہ ہم ہر چیز پر قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اس نے تو آدم کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے بغیر عورت سے پیدا کیا، اور ہماری طرف سے رحمت ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ بندوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن اور بڑھاپے اور اڈیر عمر میں ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ وہ ان کو حکم دیں گے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کو بیوی اولاد شریک و سہیم اور ازداد انداد سے پاک مانے، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ مریم رضی اللہ عنہا کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے کلام کا اختتامیہ ہو، یعنی اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حتمی شکل دے دی ہے اور اس کو مقدور مقرر کر دیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا بھی یہی مفہوم ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی پسند کیا ہے، اور اس نے صرف یہی رائے نقل کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے جبریل علیہ السلام کے اس میں پھونک مارنا مراد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مریم بنت عمران نے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ بہت سے علماء اسلاف نے بیان کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہا کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ خود بخود ان کی شرمگاہ تک پہنچ گئی اور وہ فوراً حاملہ ہو گئی، جیسے خاوند کے جماع سے عورت حاملہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبریل نے اس کے منہ میں پھونک ماری تھی، یا وہی روح
مریم رضی اللہ عنہ سے مخاطب تھی جو اس کے منہ میں داخل ہوئی، لیکن یہ بات قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید کے الفاظ و سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ مریم رضی اللہ عنہ کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام بھیجا گیا تھا، اور اس میں جبریل علیہ السلام نے پھونکا، اور شرمگاہ کے سامنے ہو کر نہیں پھونکا تھا بلکہ اس کے گریبان میں پھونکا، اور پھونک خود بخود ان کی شرمگاہ میں حلول کر گئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھونک شرمگاہ میں داخل ہوئی نہ کہ منہ میں، جیسے سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بعض صحابہ سے روایت کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اس کو لے کر دور افتادہ مقام پر چلی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب وہ بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی تو اس نے دل میں تنگی محسوس کی، اسے معلوم تھا کہ لوگ اس کے متعلق باتیں کریں گے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف نے بیان کیا ہے کہ جب اس پر غم کے آثار نمایاں ہوئے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عبادت گزار لوگوں میں سے یوسف بن یعقوب النجار نامی شخص کو اس کا علم ہوا۔ وہ مریم رضی اللہ عنہ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مریم رضی اللہ عنہ ایک دیندار اور پاک دامن خاتون ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مریم رضی اللہ عنہ خاوند کے بغیر حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس نے ایک دن اس سے اشارے سے بات کی کہ کیا بیج کے بغیر ہی کھیتی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، پہلی کھیتی کو کس نے بیج دیا تھا؟ پھر اس نے کہا شوہر کے بغیر بچہ ہوگا۔ مریم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا ہے۔ ابن نجار نے کہا پھر اپنی اصل صورتحال سے مجھے آگاہ کرو۔ سیدہ مریم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا اور مقربین میں سے ہوگا۔ وہ جولے سے بات چیت شروع کر دے گا اور اڈیر عمر میں کلام کرے گا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مروی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی مریم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو اس نے اسی طرح جواب دیا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دن مریم رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے پاس گئیں تو اس کی بہن نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ مریم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں بھی حاملہ ہوں؟ پس وہ اس سے بغلگیر ہو گئیں، اور ام یحییٰ نے اسے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، اور اللہ کے قول وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے کا یہ مفہوم ہے کہ سجدہ سے اس جگہ عاجزی اور انکساری اور تعظیم بجا لانا مراد ہے، جیسے سلام کے لیے سامنے آنے کے موقع پر سجدہ کرنا ہے، اور یہ ہم سے پہلے شریعتوں میں تھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کی مائیں ایک ہی وقت میں زیر بار ہوئی تھی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ام یحییٰ نے مریم رضی اللہ عنہ کو کہا میں نے خواب میں اپنے پیٹ والے کو تیرے پیٹ والے کے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے اور اندھوں کو کوڑیوں کو درست اور تندرست کر دیتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مریم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں خلوت میں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کلام کرتا، اور اب میں لوگوں میں ہوتی تو وہ میرے پیٹ میں سبحان اللہ کہتا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام عورتوں کی طرح سیدہ مریم رضی اللہ عنہ 9 ماہ حاملہ رہیں۔ اگر اس کے خلاف ہوتا تو بیان کیا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 8 ماہ حاملہ رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حاملہ ہونے کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام طود ہوئے۔ بعض نے کہا وہ 9 گھنٹے حاملہ رہیں، انہوں نے اس کی دلیل قرآن مجید سے لی ہے۔
اللہ نے فرمایا ترجمہ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی، پھر دروازہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ درست تر بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب تشکیل دی ہے، جیسے قرآن حکیم میں ارشاد ہے، پس زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، آسمان سے پانی نازل ہونے کے فوراً بعد ایسا نہیں ہو جاتا بلکہ اس پر کچھ عرصہ لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ پھر نطفے کا لوتڑا بنایا، پھر لوتڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ بات عام پھیل گئی کہ مریم رضی اللہ عنہا امید سے ہیں، تو لوگوں کا زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا، اتنا کسی اور گھر میں آنا جانا نہیں تھا۔ بعض بے دین قسم کے لوگوں نے مریم رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ یوسف کے ملوث ہونے پر شورش برپا کی کہ یہ وہی یوسف تھا جو مسجد میں آپ کے ساتھ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ مریم رضی اللہ عنہا لوگوں سے الگ تلگ اور دور کی ایک جگہ میں ٹھہر گئیں، پس درزہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لائی، یعنی درزہ سے مجبور مسترد ہو کر وہ کھجور کے تنے کے پاس آئی۔ نسائی میں انس رضی اللہ عنہ اور بیہقی میں شداد بن اوس سے مرفوعاً مروی ہے کہ مریم رضی اللہ عنہ بیت الحم میں آئی تھی۔ اس جگہ روم کے بعض بادشاہوں نے ایک عظیم و شان یادگار عمارت تعمیر کی ہے۔ نسائی کی روایت قابل حجت ہے اور بیہقی نے اسے اپنی روایت کردہ حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وہ مجھے فراموش کر دیا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنوں کے موقع پر موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ مریم رضی اللہ عنہا جان چکی تھیں کہ لوگ اس پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر اسے جھوٹا ہی کہیں گے، حالانکہ وہ ایک عابدہ و زاہدہ کی حیثیت سے مشہور تھیں، مسجد میں اعتکاف کرنے والی اور اللہ کی طرف جھکنے والی ہیں، نبی اور دینی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔ اسی پریشانی کے باعث انہوں نے کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ کی جاتی، پیدا ہو گئی ہوں تو مر کیوں نہ گئی کہ لوگ مجھے فراموش کر دیتے۔ پس اس نے اس سے نیچے سے پکارا اور دوسری تاکید زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ پکارنے والے کے متعلق دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ اوفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف قوم کے سامنے ہی بات کی تھی۔ سعید بن جبیر، عمر بن میمون، ضحاک، سدی، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ مجاہد، حسن ابن زید اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے بھی دوسری روایت کے مطابق کہا ہے کہ اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غم نہ کر، اللہ پاک نے آپ کے پاؤں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ہی جاری کر دیا ہے۔ جمہور کی رائے کے مطابق اس سے مراد چشمہ ہے۔ اس کے بارے طبرانی میں ایک روایت بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ البتہ حسن ربیع، ابن عاصم اور ابن عاصم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد ان کا بیٹا ہی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کھجور کے تنے کو حرکت دے، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ پہلے پینے کا ذکر تھا، پھر کھانے کا تذکرہ کیا اور بعد میں فرمایا پس کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اگر اس سے پہلے پانی یا چشمے کا ذکر نہ ہو تو بعد میں پینے کی بات غیر مناسب لگتی۔ کچھ کے مطابق کھجور کا تنا خشک تھا، بعض نے کہا پھلدار تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہو لیکن پھل کا موسم نہ ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے اور کھجور کی پیداوار گرمی میں ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ کھجوروں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وہ تجھ پر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زچ عورت کے لیے خشک اور تر کھجوروں سے کوئی چیز زیادہ مفید اور بہتر نہیں، اور انہوں نے مذکورہ آیت پڑھی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی پھپھی کھجور کے درخت کی عزت اور قدر کیا کرو، وہ اس مٹی سے پیدا ہوا ہے جس سے آدم تمہارے باپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی درخت نہیں جس کے نر پھول مادہ پر ڈال کر اسے گابن کیا جاتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا، زچہ عورتوں کو تر کھجور کھلاؤ، اگر وہ نہ ہو تو چوہارے کھلایا کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں اس درخت سے زیادہ کوئی درخت عزت والا نہیں ہے۔ اسی کے نیچے مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا بچے کی ولادت کے موقع پر قیام کیا تھا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی مسرور بن سعید منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی منکر احادیث بیان کرتا ہے، اس سے استقلال کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، پس میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ نیچے سے آواز دینے والے کے کلام کا تتمہ ہے۔ اس نے کہا، پس کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، اگر تو لوگوں میں سے کسی کو دیکھے تو زبان حال یا اشارے سے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ اس کی شریعت میں طعام اور کلام چھوڑنے کا روزہ جائز تھا۔ قتادہ، سدی اور ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس پر اگلی بات دلالت کرتی ہے کہ میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، البتہ ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، پس وہ اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائی۔ قوم نے کہا، اے مریم رضی اللہ عنہا، تحقیق تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ بعض متاخرین نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ جب ان کو مریم رضی اللہ عنہا اپنے قریب نظر نہ آئی تو وہ اس کی تلاش میں نکلے اور اس کی جگہ کے پاس سے گزرے تو روشنیاں اس کے ارد گرد نمایاں نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اس کے بالکل سامنے آئے تو دیکھا کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے، تو کہنے لگے، اے مریم رضی اللہ عنہا، تو نے برا کام کیا ہے۔ اس کی یہ بات محل نظر ہے اور اس کلام میں تناقض و اختلاف ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ قرآن مجید کی ظاہر عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا خود بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس لائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ نفاس کے 40 دن گزار کر آئی تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم رضی اللہ عنہا اپنا بچہ اٹھائے ہوئے ہیں تو کہنے لگے، اے مریم رضی اللہ عنہا، تو بری چیز لائی ہے۔ آیت میں فرین یہ لفظ بہت برے کام یا کلام کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، کہا گیا ہے کہ انہوں نے مریم رضی اللہ عنہا کو اپنے دور کے ایک عبادت گزار کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو عبادت گزاری میں مریم رضی اللہ عنہا کے ہم پلہ تھا، اس کا نام ہارون تھا۔ یہ رائے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہی مراد لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے مریم رضی اللہ عنہا کو عبادت کرنے میں اس سے مشابہہ قرار دیا ہے۔ البتہ محمد بن قاب غرضی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، جنہوں نے کہا کہ مریم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبی بہن تھی، کیونکہ مریم اور ہارون علیہ السلام کے درمیان میں بہت سا لمبا زمانہ ہے، جس کو معمولی علم والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ تورات میں ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بہن مریم نے اس دن دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی جماعت کو عقاب کیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو اسی بات سے مغالطہ لگا ہے، اس سے انہوں نے اسے مریم ام عیسیٰ عہد موسیٰ و ہارون علیہ السلام لیا، حالانکہ یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور ساتھ ساتھ حدیث اور قرآن کی آیت کے بھی مخالف ہیں۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے تفسیر ابن کثیر سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مریم کا ہارون نامی ایک بھائی تھا اور مریم کے حالات، اس کی ولادت اور اس کی ماں کے اسے آزاد کرنے کے پورے قصے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے مریم کے ہارون نامی بھائی کی نفی ہوتی ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا۔ انہوں نے کہا، تم قرآن میں پڑھتے ہو، اے ہارون کی بہن، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مریم رضی اللہ عنہا سے کافی پہلے کا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے واپسی پر اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے انہیں بتایا نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے نام
انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا تو نے ان کو خبر کیوں نہ دی کہ وہ اپنے نیک لوگوں اور انبیاء کے ناموں کے مطابق نام رکھ لیتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام کے نام پر بہت کثرت سے نام رکھا کرتے تھے، حتیٰ بعض جنازوں پر بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں سے 40,000 افراد کا نام ہارون تھا۔ بہرحال انہوں نے اے ہارون کی بہن کہا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہارون نامی نسبی بھائی تھا۔ اس کی دینداری اور خیر و بلائی مشہور زمانہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا تمہارے والد برے آدمی نہیں تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی، یعنی تو ایسے خاندان سے نہیں جس کی عادت و طبیعت ہی ایسی ہو۔ تیرا بھائی، ماں اور باپ ایسے نہ تھے۔ بہرحال انہوں نے مریم رضی اللہ عنہا پر بہت بڑی بے حیائی کا بہتان لگایا اور آپ کے خلاف ایک زبردست مصیبت کھڑی کر دی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور آپ ان سے بھاگے، وہ آپ کے پیچھے لگے، آپ کے لیے ایک درخت پھٹا اور آپ اس میں داخل ہو گئے۔ ابلیس نے آپ کی چادر کا ایک کونا پکڑ لیا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ کچھ منافقین نے اس کے خالازاد بھائی یوسف بن یعقوب نجار کے ساتھ تہمت لگائی۔ جب ماحول میں گھٹن پیدا ہو گئی، کوئی جائے پناہ نہ رہی اور بات چیت کرنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین خالص ہو گیا اور اخلاص و توکل کے سوا کوئی ہیلہ باقی نہ رہا، تو اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ سخت بدبخت قسم کے لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی جھولے میں ہے، یعنی اس میں فیصلہ کرنے کی کوئی اہلیت نہیں، تو ہمارے ساتھ مذاق کر کے گویا ہماری توہین کرنا چاہتی ہو اور خود زبان سے کوئی جواب نہیں دے رہی اور ہمارا جواب چھوٹے بچے کے ذمہ لگا رہی ہو۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، جبکہ آپ چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے۔